پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ اب آپ ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ چین میں بچوں کے لیے انٹرنیٹ استعمال محدود۔ رضوانہ تشدد کیس کی تحقیقات کے لیے JIT تشکیل، تاخیر کے بعد مختلف سیاسی خواتین رہنما رضوانہ کی حمایت میں بول پڑیں۔ ملک میں زندگی اور صحت خطرے میں، حکمرانوں کی عیاشیوں اور غلط پالیسیوں نے زندگی مشکل کر دی۔ دالیں، چینی، آٹا، گوشت، انڈوں سمیت 23 اشیاء ضروریہ مزید مہنگی، سالانہ شرح مہنگائی 30% جا پہنچی۔ 50 رکنی آسیان تجارتی وفد کا دورہ پاکستان ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، زراعت اور IT و دیگر شعبوں کے لیے مددگار ہوگا۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان TDAP طبی ماہرین نے جگر کے کینسر کا نیا طریقہ علاج ڈھونڈ لیا۔ سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ میں کرپشن کے نئے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز، تفصیل آگے چل کر۔ سول ہسپتال میں عہدوں اور مکانات کی بندر بانٹ، سراج الدین امجدی کی رپورٹ میں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ چین کی حکومت نے اسمارٹ فون کے استعمال سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پر پڑنے والے مضر اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ کا استعمال محدود کر دیا ہے، جس کے مطابق رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک 18 سال کے بچے اور نوجوانوں کے لیے بند ہوگا۔ اسی طرح 8 سال کی عمر تک کے بچے صرف 40 منٹ، جبکہ 16 اور 17 سال کے نوجوان 2 گھنٹے انٹرنیٹ استعمال کر سکیں گے۔ رضوانہ تشدد کیس کی تحقیقات کے لیے JIT 5 اراکین پر مشتمل ہے۔ ٹیم میں IB اور ISI کا نمائندہ شامل، سربراہ DIG اسلام آباد آپریشنز ہیں۔ کیس کی ملزمہ سومیا حفاظتی ضمانت کے باوجود شامل تفتیش تاحال نہیں ہوئیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ٹماٹر 20، LPG گیس 225، سرخ مرچ 25، لہسن 20، پیاز 3 روپے فی کلو مہنگا، انڈے فی درجن 10 روپے، ٹوٹا چاول 35 روپے، دال، ماش، مسور، آلو کی قیمتوں میں بھی اضافے کے بعد عام آدمی کی زندگی بھوک اور خاتمے کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جگر کے کینسر میں مبتلا مریضوں کو ہسپتالوں میں داخلے سے نجات مل گئی ہے۔ اب کینسر زدہ رسولیوں کو ختم کرنے کے لیے کلائی کے ذریعے دانے جسم میں ڈالے جاتے ہیں، اور کینسر کے خلیوں کو ختم کرنے کے لیے مائکرو اسفیئر نامی یہ دانے خون کی رگوں کی مدد سے متعدد دنوں تک کم مقدار میں شعاعیں ڈالتے ہیں، جس سے کینسر کے خلیے ختم ہوتے ہیں۔ اب آپ سول ہسپتال کراچی اور سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ کی ہوش اربا خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی، اور آج کی LDN کی خصوصی رپورٹ کے مطابق ناظرین کرام، عمرانی حکومت میں صدارتی حکم کے باوجود نرسوں کے سال منانے کی ناکامی، سیاسی قیادت کی نااہلی، حکومت اور محکمہ صحت کی انتظامیہ کی مفاد پرستی کا شاخسانہ ہے۔ لیکن ملک میں ہیلتھ کیئر کی بیک بون نرسنگ کی تباہی اور بربادی کا نوحہ یہی نہیں، اس کے بعد باہر سے آنے والی ماسٹر ٹرینی نرسز کے منصوبے پر عمل درآمد کو رکوانے میں وہی نرسنگ مافیا میدان میں آئی، جو 75 سالوں سے نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے نظام کو مضبوط تر بنانے کے بجائے اپنے آپ کو مزید مضبوط تر کرنے میں تاحال مصروف ہے۔ اسی لیے جنیرک نرسنگ BSN کی تعلیم و تربیت کا حساس نظام ملک میں مطلوبہ افرادی قوت نہ ہوتے ہوئے بھی 3 سالہ نرسنگ ڈپلومہ پروگرام، جو ہمارے زمینی حقائق کے مطابق مزید 5 سال تک جاری رکھنے کا ٹھوس جواز موجود تھا،
لیکن نرسنگ مافیا نے مال بناؤ چاہے ملک میں عطائی نرسیں تیار ہوں جو ہمارے ملک کے ہیلتھ کیئر کے جاری نظام کو ہی برباد کر دیں۔ ایک مختصر سی اس تمہید کے بعد میں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک کے موجودہ نرسنگ سسٹم میں نجی نرسنگ اسکولوں کے مالکان کی 70% اکثریت محکمہ صحت کے ان سرکاری ملازمین کی ہے جو دوران سرکاری ملازمت ایک ہی نہیں کئی نرسنگ اسکولوں کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ کیا یہ ملازمین حکومت سے ڈالر اور پاؤنڈز میں تنخواہیں لے رہے تھے؟ قانون انہیں دوران ملازمت اسی محکمہ صحت سمیت کسی قسم کی تجارت یا بزنس کی اجازت دیتا ہے؟ عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے چلنے والے ادارے FBI، نیب، اینٹی کرپشن کو اس کالے دھن کا سراغ لگانا چاہیے جن کے لیے نجی نرسنگ اسکولوں کی ایسوسی ایشن کا موقف یہ ہے کہ اربوں روپے کی نجی نرسنگ اسکولوں میں وہ سرمایہ کاری کی دعوے دار ہے، اور سابق وزیر صحت سندھ موجودہ سینیٹر جام مہتاب حسین ڈہر قائمہ کمیٹی صحت کو یہ بتا چکے ہیں کہ محکمہ صحت کے ایک ملازم کے 3 نرسنگ اسکولوں کا مالک ہونے کا ثبوت ان کے پاس ہے، بلکہ انہوں نے اس ملازم کو سرکاری دوا چوری کرتے ہوئے پکڑ کر انہیں ملازمت سے فارغ کیا تھا، لیکن آج کل وہ بحال ہو کر پھر محکمہ صحت کا ملازم ہے۔ موجودہ وزیر صحت شاید کم سنتی ہیں اور اپنی آنکھوں کے بجائے وہ کسی اور کی آنکھوں سے دیکھتی ہیں۔ جانے سے پہلے وہ ہمیشہ صحافیوں کا جواب دینے کے بجائے سیخ پا رہی ہیں، لیکن جاتے جاتے کم از کم وہ اپنے پیش رو اور اپنی پارٹی کے سینیٹر جام ڈہر کی جانب سے کیے جانے والے حساس نوعیت کے اس سنگین سوال کا جواب اخلاقی طور پر تو کم از کم دے کر جائیں۔ گزشتہ روز نرسنگ تعلیمی بورڈ کی کنٹرولر ارم قادر نے ایک سفارشی نوٹ ڈائریکٹر نرسز سے دستخط کروایا ہے، جس کے مطابق وہ ڈپٹی کنٹرولر کی اسامی پر موجود محترمہ امینہ عزیز کی جگہ عطا حسین راجپر کو بغیر کسی وجہ اور جواز کے لگانے کی سفارش ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ سے کرنے جا رہی ہیں۔ LDN کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ارم شاد کو یہ ضرورت خود ساختہ نرسوں کی غیر رجسٹرڈ تنظیم کے خلاف قانون صدر اعجاز کلیری کی فرمائش کی بنا پر پیش کرنی پڑ رہی ہے، جو ارم شاد کو یہاں تک پہنچانے کے پروڈیوسر بھی بتائے جاتے ہیں، اور موجودہ حکومت کے خاتمے سے پہلے نرسنگ کرپشن تالاب کی مچھلی نہیں بلکہ مگر مچھ عطا حسین راجپر خشکی کے ساحل پر آج کل تڑپ رہے ہیں، اور ان کی زندگی بچانے کے لیے ارم شاد نے موجودہ ڈپٹی کنٹرولر کو بغیر کسی قانونی جواز کے ہٹا کر عطا حسین راجپر کو ان کی جگہ لانے کی خطرناک کوششوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ارم شاد نے موجودہ ڈپٹی کنٹرولر کو دور ہی نہیں رکھا بلکہ انہیں سائیڈ لائن پر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ اعجاز کلیری کی 2 نمبری معاملات سے واقف نہ ہو جائیں۔ یہاں میں اللہ کریم سے اعلانیہ طور پر مغفرت کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ دھوکے میں چند نمازیں جو میں نے عطا حسین راجپر کی امامت میں ادا کی تھیں، انشاءاللہ ان نمازوں کا دوبارہ اعادہ کروں گا۔ نرسوں کی کالی بھیڑیں میرے اس انکشاف کے بعد سوشل میڈیا پر سرگرم ہو جائیں گی، کیونکہ انہیں رزق حلال سے زیادہ مال حرام بٹورنے کی عادت ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شبیر حسین جتیال جیسے قابل ترین شخصیت کو ہٹوا کر نجمہ منگی جیسی نااہل ترین خاتون کو ڈائریکٹر نرسنگ بنوانے کا سہرا بھی اعجاز کلیری کی خفیہ کوششوں کا ایک حصہ ہے۔
جو اہلیت اور قانون کے تقاضوں کے بجائے زر کے زور پر اپنے امیدواروں کو خوبصورتی سے آگے لانے کی ماسٹر ڈگری رکھتے ہیں۔ اب آپ رپورٹ کے آخری مرحلے میں ڈاکٹر رت کے ایم فاؤ سول اسپتال میں خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر گریش کے احوال کو بھی جان لیجئے، جنہوں نے گزشتہ روز اپنے سرکاری دفتر کو اپنی ذاتی اوساط میں تبدیل کر کے رکھ دیا اور خلاف قانون مختلف طبی تنظیموں کے لیڈروں کی خواہش پر دھڑلے سے آؤٹ آف کیڈر تبادلے اور تقرریوں کے احکامات بھی جاری کیے اور جاتے جاتے نذرانے کے عوض اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر مکانات کی الاٹمنٹ بھی کر گئے۔ ان کا یہ سارا گند ان کی جگہ آنے والے کسی بھی نئے ایم ایس کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہے۔ وقت ختم ہوا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائند آباد۔